اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پنجی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم نہایت ہی اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم معاشرے کی رسم و رواج میں اتنے گر چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں اور کیا ٹھیک کر رہے ہیں۔ خاص طور پر جس گھر میں فوتگی وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس گھر کے جو لواحقین ہوتے ہیں، جو بقایا لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنی میت کی بھول جاتی ہے۔ وہ اپنے رشتہ داروں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کر دیتے ہیں، یا اس قسم کے انتظامات میں لگ جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے شریکوں کی بات لینے کے لیے، آپ کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے جناب جامعہ مسجد نوتھیا کے امام خطیب قاری محمد سلیم چشتی صاحب کو۔ وہ ہمیں یہ بتائیں گے تفصیل سے کہ میت والے گھر میں جو کھانا پکتا ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو رسومات میت والے گھر میں ادا کی جاتی ہیں وہ جائز ہیں یا نہیں جائز ہیں، وہ اس حوالے سے ہمیں مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ قاری محمد سلیم چشتی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام کے لیے پرو لائف فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاری صاحب، آج ہم بہت اہم موضوع پر آپ سے بات چیت کریں گے کہ جس سے ہمارے معاشرے کا ہر گھر دو چار ہے اس مسئلے سے۔ قاری صاحب، سب سے پہلے ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ میت والے گھر میں جو کھانا وغیرہ لوگوں کو کھلانے کے لیے پکایا جاتا ہے وہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور آپ نے ایک اہم موضوع جس کے اوپر مجھے گفتگو کرنے کے لیے کہا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو غیر شرعی رسومات ہیں یہ ہمارے اندر داخل کیوں ہوئیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ جی جی چونکہ ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، جی ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا۔ جی وہ پنجابی کی ایک کہاوت گھڑی ہوئی ہے، ناک رہ جائے، جی یعنی نک روے لک روے یا نہ روے۔ نہ رہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا کہ جس گھر میں کوئی آدمی فوت ہوتا ہے جی انہوں نے کیا کرنا ہے، اور جو ہمسائے ہیں ان کی کیا ڈیوٹی ہے۔ جی تو یہ جو غلط رسومات داخل ہو گئی ہیں یہ ان کی وجہ کیا ہے؟ جی کیونکہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو من المہد الی اللحد، جی یعنی پنگوڑے سے لے کر قبر جانے تک دین کا علم حاصل کرو۔ جی پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں تو اس کا جواب زیرو ہوگا۔ جی اگر ہمارے پاس دین کا علم ہوتا جی تو یہ رسومات ہمارے اندر داخل ہی نہ ہوتی۔ نہ ہوتی ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ تمہیں چین تک سفر کرنا پڑے جی تو دین کا علم حاصل کرو، کرو۔ اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے دین کی خاطر کیا اپنے گھروں سے بھی باہر نکلے یا نہیں نکلے؟ جی جی بس پہلی تو بات یہ ہے نا۔ یہ ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں گے، ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، موت و حیات کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے۔ مسلمان آدمی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے 14 صدیاں پہلے الف سے لے کر یا تک قانون بنا دیے۔ تو لا علمی میں ہم ان جو آپ نے ہمیں شریعت دی ہے جی اور اس کے اوپر ہم عمل
نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہمارے پاس علم ہی جی نہیں ہے۔ آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، وہاں ایک عورت قبر کے اوپر اپنا منہ رکھ کے رو رہی تھی۔ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا جی اس بیوی صبر کر۔ جی اسے یہ خبر نہیں تھی کہ مجھے کون کہہ رہا ہے، جی تو وہ کہتی ہے اگر یہ مصیبت آپ پر ٹوٹی ہوتی تو آپ کو پتہ ہوتا۔ جی جی یعنی یہ حدیث یاد رکھنے کی ہے کہ آپ نے جب اس سے کہا آپ خاموشی سے آگے نکل گزر گئے۔ جی بعد میں اسے کسی نے بتایا آپ کو منع کرنے والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ جی اب تھوڑی غور کرنے کی بات ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر وہ عورت جو قبر کے اوپر رو رہی تھی، جی یا تو اس کا بھائی فوت ہوا تھا یا خامد فوت ہوا تھا یا بیٹا فوت ہوا تھا، جی تو اب رونے والی جو تھی وہ اس وقت اس دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے جی اس وقت ہے، یقیناً وہ صحابیہ ہیں، جی لیکن اتنی بڑی مصیبت جو اس کے اوپر آئی، اب اس کو مد نظر رکھ کے وہ رو رہی ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مصیبت جس پر آتی ہے اسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ جی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان عالی شان کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے ہمساؤں کے حقوق بتانے شروع کیے تو میں نے یہ سمجھا کہ ہمسایہ جائیداد میں وارث بن جائے گا، اتنے حقوق بیان فرمائے۔ جی اس حدیث کو بھی سامنے رکھنا ہے، پھر ہم اپنے موضوع کی طرف جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ علم ہونا چاہیے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ غلط رسمیں جو ہیں وہ ہمارے اندر داخل ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہم اس طرف جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کا فرمان عالی شان ہے جی جی کہ جس گھر کے اندر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو 3 دن ان کے سوگ کے ہیں، ان کی مدد کرو، حوصلہ افزائی کرو۔ وہ کس طریقے سے؟ اس لیے کہ وہ تو ان کے اوپر مصیبت ٹوٹی ہوئی ہے، جی اب ان کی مدد کرو کھانے کے ذریعے۔ جی باقی لوازمات جو ہیں یہ جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، تجہیز و تکفین، جی تجہیز کا معنی یہ ہے کہ میت کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں نا ان کا بندوبست کرنا۔ جی تکفین جو ہے وہ کفن دفن کی آگے تکفین ہے، جی لیکن تجہیز کا معنی ہے کہ میت کے لیے اس کی جو ضروری چیزیں ہیں ان کا بندوبست کرنا۔ یہ کن کے اوپر ہے؟ جی کیا جو رو رہے ہیں وہ یہ کام کریں گے یا ہمسائے یا دیگر لوگ ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے؟ جی کچھ حق ہیں مسلمان کے اوپر، ان میں یہ بھی ایک حق ہے کہ جب کوئی آدمی مسلمان فوت ہو جائے جی تو دوسرے لوگوں کے اوپر یہ حق ہے کہ اس کے جنازے کا بندوبست کرنا، اس کے کفن دفن کا بندوبست کرنا، اس کی قبر کا بندوبست کرنا، ٹھیک ہے، ان کے مہمانوں کا بندوبست کرنا۔ جی یہ ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی جن کے گھر کے اندر کو فوتگی ہو چکی ہے۔ جی تو 3 دن تک ان کے کھانے کا بندوبست ہمسایوں کو جو صاحب استطاعت ہیں جی یہ ان کے ذمہ ہے شریعت میں، جی نہ کہ وہ خود یہ کام کریں گے۔ جی جی اب ہم پھر پیچھے جائیں گے کہ اگر ہمارے پاس شریعت کا علم ہوتا تو سب سے پہلے جو ہمسائے کے حقوق ہیں ہمارے علم میں ہوتے کہ ہمسائے کے اوپر کیا کیا حق ہے، حدیث قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جی دوسرا اگر ہمارے علم میں یہ ہوتا کہ میت کے کچھ حقوق ہیں زندوں کے اوپر، جی اور وہ حقوق جتنے بھی ہیں وہ فرض کفایہ ہیں، یہاں تک کہ جنازہ پڑھنے تک دفنانے تک یہ سارا فرض کفایہ ہے۔ ہمارے علم میں یہ نہیں ہے، ہمسایہ جو ہے اس کو بھی بس اتنا پتہ ہونا چاہیے، وہ پوچھ لیتا ہے کہ جنازہ کتنے بجے ہے، جی بس جب جنازے کا ٹائم ہوگا وہ بھی گھر سے نکل کر جنازہ پڑھ لے گا۔
جبکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ ہمسائے اس کے حقوق جب جبریل علیہ السلام نے بیان کیے، میں نے سمجھا کہ یہ جائیداد میں وراثت میں حقدار ہو جائیں گے ہمسائے۔ جی اب جب اتنے حقوق ہیں تو اب یہ سوچنے کی بات ہے جس کے اوپر مصیبت ٹوٹی ہوئی ہے اس کے دنیاوی معاملات جو ہیں وہ ہمارے اوپر ہیں، جو ہم ہمسائے ہیں، اگر وہ ہم ادا نہیں کریں گے تو صاف ظاہر ہے وہ خود ہی پھر وہ بندوبست کرنا اس کی وہ ایک مجبوری بن جائے گی۔ مجبوری بن جائے گی۔ جی تو اب یہ بات ہے اگلی بات کہ جس گھر کے اندر میت ہوئی ہوئی ہے، شریعت ہماری شریعت جو ہے وہ کہتی ہے کہ اس گھر کے اندر تمہیں کھانا کھانے کی اجازت نہیں نہیں ہے، اس گھر میں تمہیں کھانا کھانے کی اجازت نہیں۔ یہ ہماری شریعت کہتی ہے۔ جی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، جی سوچے جائے کہ بندہ اسی گھر والے جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جائے جی ہم گئے تھے ہمیں تو کھانا بھی انہوں نے نہیں دیا، یار وہ اس وقت ان کا حال تو دیکھو کہ وہ کس مصیبت سے گزر رہے ہیں، جی تمہیں کھانے کی پڑی ہوئی ہے اور وہ ان کے گھر کے اندر میت پڑی ہوئی ہے۔ اور ہمارے اندر یہ رواج جو ہے عام ہو چکا ہے کہ وہیں کھانا جب میت پاس پڑی ہوتی ہے ادھر کھانا اسی جگہ پر کھانا جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ان کی اب یہ مجبوری بن گئی ہے کہ لوگ باتیں کریں گے۔ جی تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمساؤں کے حقوق کو مد نظر رکھیں، جی اور کسی گھر کے بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو ہمارے اوپر حق ہے، مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق، وہ بھی یہ ہے کہ ان گھر والوں کے لیے 3 دن کم از کم کھانے کا بندوبست کرنا، یہ محلے والوں کے اوپر یہ انوں کا کھانا پکا لیں، اور تاکہ جب جنازہ وغیرہ ہو جائے تو وہ مہمان اتنے جتنا انہوں نے کھانا پکایا ان کو الگ کر کے وہ اپنے گھر لے جائیں، تاکہ اور وہ ہی ہمسائے تھوڑا سا کھانا ان کے گھر میں بھیج دیں جن کی میت ہو چکی ہے۔ اور یہ شریعت، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ میں نے 3-4 جگہ کے اوپر یہ دیکھا ہے، میں 10 سال ادھر کومری میں رہا ہوں، تو وہاں بڑی پیاری 40ویں تک یہ رواج ہے جی کہ جس گھر کے اندر میت ہوتی ہے نا تو ہمسائے جو ہیں وہ صبح سویرے ناشتہ اور چائے وہ اس گھر میں لے جاتے ہیں۔ اچھا پھر دوپہر کو تھوڑی تھوڑی روٹی اس گھر میں پہنچا دیتے ہیں، پھر شام کو اس گھر میں روٹی پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی محترم قاری صاحب، آپ کے جواب کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ میت والے گھر میں کھانا پکانا اور اس کے گھر کے کھانا کھانا دونوں ناجائز ہے۔ ماشاء اللہ، بہت بہت اچھی بات آپ نے کہی، بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ قاری صاحب، جب کسی گھر میں فوتگی ہو جائے تو گھر والوں کا فوری طور پر کیا فرض بنتا ہے، کیا ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فوری طور پر شریعت کے مطابق کون سے کام ادا کریں وہ؟ اچھا ہے، اس سوال کے بہت سارے جز ہیں، جی بہت سارے حصے ہیں، تو تھوڑی تھوڑی روشنی ان پر ڈالیں گے۔ گھر والے جو ہیں کچھ تو باتیں وہ ہیں جو ان کے علم میں ہونی چاہیے کہ آدمی یہ جو ہمارے گھر کے اندر فوت ہو چکا ہے، اگر انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی اس کی نبض بند ہو گئی ہے اور اس کی نظر جو ہے وہ رک گئی ہے، جی تو سب سے پہلے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میت کو ایسا لٹائیں کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے، جی ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسی نہ بھی ہو چارپائی تو ایسے اس کا چہرہ ایسے دائیں طرف کر دیں جی تاکہ اس کا چہرہ جو ہے جب وہ قبر میں لٹایا جائے جی تو اس کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہو، جی یہ سب سے پہلے جی ضروری ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ بے احتیاطی کرنے کی وجہ سے چہرہ جو ہے نا یا تو سیدھا رہ جاتا ہے، اب وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ جی کئی مرتبہ ایسا بھی ہے کہ چہرہ جو تھا وہ بائیں طرف ایسے تھا، روح پرواز کر گئی، اب اس کا چہرہ بائیں طرف ہی رہ گیا۔ جی تو اس لیے ضروری ہے کہ جب آدمی فوت ہو جائے اس کے چہرے کو تھوڑا سا دائیں طرف موڑ دیا جائے، جی تاکہ اب روح پرواز ہو چکی ہے، جتنی زیادہ دیر گزرے گی نا تو اتنا ہی جسم جو ہے وہ سخت ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ گھر والوں کے لیے اب یہ مسئلہ جاننا نہیں، اس کا تعلق بھی شریعت سے ہے۔ جی اب کسی کے علم میں یہ بات ہوگی تو وہ یہ کام کرے گا نا۔ جی جی
اگر دین کا علم ہی نہیں ہے تو وہ کیسے، یہ تو وہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے۔ جی لیکن یہ ہے کہ کیونکہ مصیبت جب آتی ہے نا، قرآن و حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آزماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ہم آزماتے ہیں، کبھی جی پھل لے کر، کبھی اس کا رزق لے کر، کبھی اولاد لے کر، کبھی اس کی جان لے کر، جی ہم کبھی مصیبت لے کر اس کو آزماتے ہیں۔ جی جی لیکن پہلے فرما دیا ہے ایمان والو صبر کرو اور نماز اور صبر سے مدد منگو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، جی فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ جی تو اگر ہمارے علم میں یہ ہوگا، یعنی دین کی یہ باتیں ہمارے علم میں ہوگی کہ اگر مصیبت آ جائے تو ہم نے صبر کرنا ہے، جی یعنی صبر یہ پہلی سیڑھی کا یہ پہلی بات ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے۔ تو صبر جو ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھوں سے آنسو، جس گھر میں میت ہوتی ہے آنکھوں سے آنسو تو آتے ہی آتے ہیں، جی لیکن ہماری شریعت آہو بقا، شور شرابہ، سینہ کو بھی، بال نوچنے، ان سے ہماری شریعت منع کرتی ہے۔ جی یہ تب ہوگا جب بندے کے علم میں ہوگا کہ میں صبر کروں گا، میرا اللہ میرے، جب اسے پتہ چلے کہ یہ میت روح پرواز کر گئی ہے، اس کی زبان کے اوپر پہلے الفاظ جو ہونے چاہیے وہ یہ ہیں انا للہ و انا الیہ راجی راجعون۔ قرآن پاک کے یہ الفاظ ہیں کہ جب کسی کے اوپر مصیبت آتی ہے نا تو پھر وہ یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجی راجعون۔ یعنی جب ایسے کوئی واقعہ پیش آ گیا نا، ویسے بھی کوئی واقعہ پیش آئے، کہیں سے کوئی اطلاع ایسی آ گئی ہے کسی کی فوتگی وغیرہ کی یا نقصان کی، تو زبان کے اوپر یہی ہونا چاہیے کہ بندہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجی راجعون۔ تو اس کے بعد یہ صاحب ظاہر اگر رشتہ داروں کو اطلاع وغیرہ بھی دینی، یہ ان کی ڈیوٹی کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ قاری صاحب، میت کو گھر سے رخصت کرنے کا شریعہ کا کیا ہے؟ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے اندر وہ غیر شرعی داخل ہو چکی ہیں، جیسے کہ ہمارے دیہاتوں کے اندر ہوتا ہے کہ دانے لے کر ساتھ جناب اوپر چارپائی کے اوپر پھینکتے ہیں، اور یہ وغیرہ وغیرہ، ان کا شریعت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں تو میت کے بارے میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جائے تو فوراً اس کے غسل کا بندوبست کرو اور اس کی قبر جو ہے وہ تیار کرو، یعنی اس کے اندر تاخیر نہ کی جائے۔ یہ ہے کہ میت جو ہے وہ زیادہ دیر اپنے گھر میں نہ رکھی جائے۔ نہ رکھی جائے، اور پھر جب اس کا غسل وغیرہ ہو جائے، قبر تیار ہو جائے، تو پھر شرعی حکم یہ ہے کہ اب قبر تیار ہو گئی، ہماری کوتاہیاں معاف ہو جائیں اور اللہ نے جنت عطا فرمائے۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر وہ جنتی ہے تو جلدی جلدی اسے جنت میں داخل کر، جی ٹھیک ہے؟ یعنی سرکار فرما رہے ہیں کہ جلدی کرو۔ اگر وہ جنتی نہیں ہے اپنی خطاؤں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، سرکار فرماتے ہیں پھر اپنے کندھوں سے بوجھ جلدی اتارو، بوجھ جلدی اتارو۔ گویا کہ اب جسے میت کا آ گیا ہے نا، وہ گھر رکھنے کی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو جلدی جلدی اسے اس کی قبر تیار کی جائے، اسے کفن وغیرہ جو ہے اس کا بندوبست کیا جائے، اور یہ یعنی یہ جو کام اس کے لیے ضروری ہے نا، یہ کرتے کرتے اگر دیر ہو رہی ہے جی تو یہ شریعت اجازت دیتی جی ہے۔ جی اگر یہ مکمل ہو چکے ہیں جی جی تو پھر شریعت اپنے گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں نہیں دیتی۔ قاری صاحب، ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ میت کو غسل دینا سب سے پہلے شرع کس کو حکم دیتی ہے، کون غسل دے؟ ہاں، یہ آپ کے سوالوں میں بھی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ غسل دینے والے کو کتنا فائدہ ہے دینے والے؟ شرعی لحاظ سے، جی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میت کو غسل دیتا ہے جی وہ گناہوں سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ جیسا آج ہی اسے اس کی ماں نے جنا ہے، یعنی گناہوں سے اتنا پاک ہو گیا۔
ہم تلاش کرتے ہیں کہ کوئی غسل دینے والا ہو. یہ ایسے مسائل ہیں، یہ دین کے مسائل ہیں. نماز کے بارے میں سارے مسائل بندے کو پتہ ہونے چاہیے، جنازے کے بارے میں سارے پتہ ہونا چاہیے، غسل کے بارے میں سارے پتہ ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، جو ہمارے لیے شریعت کا قانون جو ہمارے اوپر لاگو ہے اس سارے کا ہمیں علم ہونا چاہیے. یعنی بات آپ کی وہی اسی جگہ پر آ گئی کہ اگر ہمیں دین سے آگاہی حاصل ہو، ہمیں دین کا صحیح پتہ ہو، تو بجائے اس کے کہ ہم غسل کسی کو دینے والا ڈھونڈیں، لوگ دوڑے آگے کہ میں غسل دوں گا، میں غسل دوں گا. کیونکہ ہمارے علم میں اگر نہیں اس بات کے امید کا پتہ کیا چلے گا؟ پتہ چل جائے. دیکھو نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا فرمان عالی شان ہے، میت کو اٹھانے والا جو ہے نا، جی جتنے قدم وہ اٹھاتا ہے نا، اس کے ہر قدم پر ایک ایک کبیرہ گناہ جو ہے نا وہ اس کا دھلتا ہے. معاف کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھو نا، جتنے قدم اٹھایا اتنے کبیرہ گناہ معاف ہو گئے. 10 اٹھایا 20. دیکھو نا، کبیرہ گناہ سے تو ہم بڑے ہیں ہی نہیں نا، ہمارے پتہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں کبیرہ گناہوں کے. 1 2 4 کی تو بات ہی نہیں ہے نا. بات ہی نہیں ہے. تو جو غسل دے گا، اب ایک صرف اٹھا رہا ہے، اس کے کبیرہ گناہ دھل رہے ہیں. جی. اور جو غسل دے رہا ہے، وہ غسل دینے والے کو تو سرکار نے فرمایا کہ مسلمان آدمی جب مسلمان کو غسل دیتا ہے وہ یوں محسوس ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے یعنی غسل کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں. گناہ بھی دھل جاتا ہے. محترم قاری صاحب، عورت کی میت کو غسل دینا سب سے پہلے کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ مرد ہو یا عورت ہو. جی پہلے میں نے آپ کو بتایا نا، حقوق کے لحاظ سے جی پہلے میں نے یہ بھی کہا کہ شریعت کا اگر علم ہوتا جی تو ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمارے گھر کے اندر میت ہے. میت تو ہو گئی، افسوس تو بہت ہے کہ ہمارا ایک عزیز باپ یا بیٹا یا کوئی بھی دنیا سے چلا گیا. جی تو اسے پھر اس چیز کی خوشی بھی ہوتی ہے، اب میں غسل دوں گا میری خطائیں بھی ساتھ دھل جائیں گی. میں غسل دوں گا میری خطائیں. اسی طریقے سے 1 2 3 چیزیں بڑی یاد رکھنے کی ہیں کہ غسل دینے والے آدمی جو ہے نا، غسل دینے والا اور اس کے معاون، جی 3 یا 4 آدمی جو ہیں، ان کے علاوہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، جی ان کے علاوہ فالتو آدمی وہاں نہیں ہونا چاہیے غسل کے موقع پر. غسل کے موقع پہ. جی. ٹھیک ہے نا. یہ جو جم گٹھا ہو جاتا ہے جناب، حالانکہ 4 پائیاں کھڑی کر کے پرانے رواج کے مطابق ایک جگہ غسل دیا جاتا تھا، اوپر سے اوپر اسے جھانک رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں، اوپر مشورہ دینے والے ہوتے ہیں. اب یہ ایسے کرو جی. بھائی تم جو غسل دے رہے ہیں، اگر تم نے مشورہ ہی دینا تھا تو خود ہی کیوں نہیں غسل دینے کے لیے آگے ہو گئے. جو گھر کے قریبی رشتہ دار ہیں نا، سب سے پہلے ان کا حق ہے اس لیے بھی کہ وہ غسل دیں اور ان کی خطائیں معاف ہو جائیں. اس لیے بھی، اور اس لیے بھی کہ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جیسے غسل دیا جا رہا ہے اس کے جسم میں کوئی عیب ہوتا ہے، اور گھر والے تو عیب پر پردہ ڈالیں گے. جب جب غسل دیں گے وہ پتہ نہیں پردہ ڈالیں گے یا نہ ڈالیں گے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی کو غسل دیا اور اس میں کوئی عیب پایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالو. جب تم اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالو گے نا، اللہ تمہارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا. نکار صاحب، یہ بات ثابت ہوئی کہ جب بندہ زندہ گھر میں رہ کر گھر والوں کو فائدہ چاہتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب یہ فوت ہو گیا ہے، گھر سے جا رہا ہے، اس سے مزید فائدہ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں. جن گھر والوں کو پہلے آتا ہے. دیکھو نا، جب چارپائی اٹھائی جاتی ہے، کوئی بھی چارپائی ہو تو ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو تھوڑا سا سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں بھائی گھر والے 4 آدمی آ جاؤ. جی گھر والے 4 آدمی آؤ اور چارپائی کو اٹھاؤ. کیوں؟ یہ انہیں اس بات، یہ تو ویسے کہتے ہیں نا گھر والے پہلے اٹھائیں. جی تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ پہلے خطائیں گھر والوں کی معاف ہوں، پہلے وہ اٹھائیں. اس لیے نہ کہ اس لیے اٹھائیں کہ رشتہ داری ہے تو کوئی اور اٹھائے گا، کہیں گے یار گھر والوں نے تو دیکھو نا چارپائی بھی پہلے نہیں اٹھائی. نہیں، بلکہ اس لیے کہ چارپائی گھر والے پہلے اٹھائیں تاکہ ان کی خطائیں جو ہیں پہلے کبیرہ خطائیں، وہ گناہ جو کبیرہ ہیں وہ ساتھ ساتھ دھلتے جائیں. قاری صاحب، میت کو غسل دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ تھوڑا سا تفصیل بہت پیارا یہ بھی سوال ہے. سب تو پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بھی فوت ہونے والا جو ہے اس کے کپڑے وغیرہ یہ
اتارے جاتے ہیں جی اور چونکہ کپڑے اتارتے ہوئے سطر کھل جاتا ہے، جی یعنی بغیر کسی مجبوری کے جی سطر کی طرف نہیں دیکھنا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہے عورت ہو۔ چیز اس لیے کہ جیسے وہ زندہ تھا نا، جی اس کا پردہ تھا، مرنے کے بعد بھی اس کا ایسے ہی پردہ ہے پردہ ہے۔ جی اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا نا، تجہیز و تکفین، تجہیز وہ چیزیں جو ضروری ہیں جی ان کے لیے یہ ہے کہ ادھر جب میت روح پرواز کر گئی نا، تو گھر کے وہ افراد جو ہر گھر میں صبر والے بھی ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی میں یہ شامل ہے کہ ساتھ ہی وہ پانی تھوڑا سا گرم کریں، جی اتنا پانی گرم کریں جتنا میت کی ضرورت ہے، ضرور نہ کہ اضافی۔ جی اور اس کے اندر یہ جو ہمارے علاقے کے اندر ہے جسے ہم جنڈی کہتے ہیں، جی جی اسے اردو میں بیر کہتے ہیں خیر ہے اور اسے عربی میں سدرا کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے؟ اس کے پتے جو ہیں نا وہ پانی کے اندر ڈال دیے جائیں، جی ٹھیک ہے؟ یہ سنت ہے جی اور اس کے بڑے ویسے بھی فائدے ہیں، جی کیونکہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کیوں ڈالے گئے، جی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حدیث پاک میں ان کا جی ذکر ہے، جی ٹھیک ہے؟ وہ ڈالے جائیں۔ اور میت جو ہے یہ جب روح پرواز ہوتی ہے نا، اس کا جسم اتنا زخمی ہوتا ہے روح نکلنے کی وجہ سے جی کہ اس کے ساتھ بڑی آہستہ آرام سے برتاؤ کیا جائے، جی اسے جھٹکا وغیرہ نہ دیا جائے، نہ دیا جائے ٹھیک ہے؟ آرام کے ساتھ ہے اس کے کپڑے اتارے جائیں۔ کرنے والا ہے نا، جی اسے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ جی اس کا ویسے بے وضو بھی غسل تو دے سکتا ہے، لیکن بے وضو بھی سنو، اسے دیا جا سکتا ہے بے وضو کوئی ہو تو دے سکتا ہے، جی لیکن وضو کر لینا جو ہے نا ضروری وہ سرکار کی سنت ہے جی جو چاہیے۔ تو جو غسل دینے والے آدمی ہیں ان کا انتخاب کر لیا جائے کہ پہلے تو یہ ہے کہ غسل دینے والے کو نمازی لوگ ہونے چاہیے، جی تو مسائل کے جاننے والے ہوں، جی ٹھیک ہے؟ تو جو غسل دینے والے ہیں ان کا انتخاب کر کے چند آدمی باقی جو ہیں وہ سائڈ پر ہو جائے اچھا، جب غسل دیا جاتا ہے تو اوپر ایک کپڑا جو کفن کے ساتھ ہی لاتے ہیں کہ غسل دینا ہے، اوپر کپڑا جو ہے وہ پردے کے لیے اوپر جسم کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ جی یہ بڑی ایک یاد رکھنے کی بات ہے، پہلے میرے ذہن میں بھی نہیں تھی، پڑھنے کے بعد پھر مجھے بھی ایک احساس ہوا کہ کبھی یوں ہوتا ہے کہ کپڑا جو جیسے کفن کا کپڑا ہوتا ہے نا، ایسے ہی وہ اوپر ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، جی اور جب وہ گیلا ہوتا ہے نا، کیونکہ اس نے گیلا تو ہونا ہی ہونا ہے، تو جو سطر ہوتا ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی یاد رکھنے کی بات اکثر ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے سطر اب اس کپڑے کا کوئی فائدہ نہیں، جی کیونکہ جب گیلا ہوا نا وہ سطر کے ساتھ لگ گیا، جی اب سطر سامنے آ گیا۔ جی اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ جو غسل کے لیے اوپر کپڑا ڈالنا ہے نا جی وہ موٹا ہونا چاہیے، ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ اگر وہ موٹا نہیں ہے تو جو لائے ہیں نا وہ ڈبل کر لیے جائے، تاکہ سطر والی جگہ اس کو جب رکھا جائے نا، اگر کپڑا گیلا ہو بھی جائے تو سطر کا رنگ جو ہے وہ واضح نہ ہو۔ یہ مرد کے لیے بھی حکم ایسے ہی ہے اور عورت کے لیے بھی حکم ویسے جی ایسے ہی ہے۔ جی اس کے بعد میت کو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کو استنجا کرایا جاتا ہے۔ جی تو استنجے کے لیے کچھ تھیلیاں ساتھ ہوتی ہیں، جی وہ تھیلیاں ہاتھوں کے اوپر چڑھا کر جی دونوں طرف سے استنجا جو ہے وہ غسل دینے والا اس کو کرائے گا۔ جی اس کے بعد وہ تھیلیاں اتار لی جائیں استنجے والی، وہ الگ رکھ لیجیے۔ جی تو پھر اس کے بعد قانونی طور کے اوپر یہ ہے کہ جو وضو کے فرائض ہیں نا، جی وہ وضو میت کو کرانا ہے اور وہی فرائض اس کے لیے ضروری ہیں، جی ٹھیک ہے نا؟ جی مثلاً چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، جی سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا دھونا۔ دونوں اب جو باتیں باقی باتیں ہیں نا، یعنی پہلے جیسے ہم وضو کرتے ہیں ہاتھ کو دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، یہ ناک میں، کیونکہ اب میت جو ہے وہ کلی کرنے کی تو پوزیشن میں نہیں ہے، جی ناک میں پالنی جب تک انسان خود نہ ڈالے تو ناک میں جا نہیں جا سکتا۔ نہیں سکتا تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی گیلا کپڑا کر کے نا
اس کے ذریعے اس کے ہونٹوں کے اوپر یعنی وہ کپڑا پھیر لیا جائے، یہ اس کی کلی ہو جائے گی، اور وہ گیلا کپڑا اس کے ناک کے اندر جو ہے نا ناک کو اس سے صاف کر لی جائے۔ اب یہ وضو ہو گیا۔ اس کے بعد یوں کرنا ہے کہ میت کو تھوڑا سا لٹانا ہے، یعنی بائیں سائڈ اس کے اوپر آ جائے۔ اچھا تو بائیں سائڈ کو پہلے غسل دینا ہے جی پوری کو۔ جی اب جب بائیں سائڈ مکمل ہو جائے گی تو پھر بائیں سائڈ نیچے کر کے بائیں نیچے ہوگی، دائیں کو دینا ہے پہلے غسل، دائیں کو غسل دے کر پھر دائیں نیچے کر کے بائیں کو غسل دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ دونوں طرف سے غسل ہو جائے گا تو اس کے اوپر پورے جسم کو دھو لیا جائے، احتیاط کی جائے کہ کہیں سے کوئی جگہ خشک اس کے غسل میں نہ رہ جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ ابھی غسل مکمل نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اب ایسے کرنا ہے کہ جب یہ یعنی ایک مرتبہ تو دائیں طرف سے غسل دیا نا، ایک طرف سے بائیں طرف سے غسل دیا، اب اس کے تیسری مرتبہ اوپر سے پانی اس کے بہا دیا۔ اب یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا اٹھا کرنا میت کو، یعنی اس کا سر تھوڑا سا اونچا کر کے گردوں سے پکڑ کر تھوڑا سا اوپر کر کے تھوڑا اس کے پیٹ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا مل لیا جائے، یعنی ایسے اگر جسم کے اندر کوئی فضلہ وغیرہ ہے وہ خارج ہو جائے، اس لیے زور سے دبانا چاہیے ذرا، یعنی ایسے کہ فضلہ جو ہے اگر ہے تو وہ خارج ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا کیوں ایسے ہے؟ اس لیے کہ کبھی یوں بھی ہوتا ہے، اندر فضلہ ہوتا ہے نا، جب میت کو اٹھایا جاتا ہے نا اور اس کو تھوڑے تھوڑے جھٹکے لگتے ہیں، ہم قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، وہ جھٹکے کی وجہ سے فضلہ جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک لیے۔ اس لیے پاؤں کو آہستہ پیٹ کو آہستہ آہستہ دبا کر کوشش کی جائے کہ اگر کوئی فضلات ہیں نا وہ باہر نکل جائیں۔ جب وہ نکل جائیں گے اب دوسری مرتبہ غسل یا وضو کی ضرورت نہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے نا کہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مریض ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو مریض آدمی ہے نا جس کے بارے میں یہ ہے کہ اسے تو پیچس لگے ہوئے تھے، جیسے بعض مسکودات جو ہوتی ہیں بیچارے ان کے اوپر بچہ ہونے کی وجہ سے وہ خون کا جاری ہونا ممکن ہوتا ہے، ایسے معاملات جو ہیں جس کے اندر خطرہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے یا یہ پلاسٹک کا کوئی کپ پلاسٹک وغیرہ لے کر نا جو میت کے قد کے برابر ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کو لپیٹ لیا جائے، تاکہ اگر وہ ایسے تم اپنا ایک مرتبہ وہ قانون جو شرعی تھا وہ آپ نے حق ادا کر دیا، ٹھیک ہے نا، غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ نے غسل دے دیا ہے اپنے آپ کے اوپر جو حق تھا وہ آپ نے ادا کر لیا ہے، اب اس کی مرض ہے جو ظاہر ہو گئی، اس مرض کے آپ ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے بھی نہیں ہے کہ آپ کفن کے بارے میں بھی کیونکہ ہمارے قارئین سامعین جو سن رہے ہیں نا ان کے علم میں ہونا چاہیے، مرد کے لیے کفن اور ہے اور عورت کے لیے کفن اور مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر اگر ہمارے سامعین توجہ کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک کپڑا ہوتا ہے جو قد سے تھوڑا بڑا ہے، تو وہ سب سے پہلے نیچے اس کو رکھا جاتا ہے تو قد سے بڑا ہے۔ ایک کپڑا ہوتا ہے وہ قد کے برابر ہوتا ہے، ایک کپڑا ہوتا ہے وہ اس کو قمیض کہتے ہیں، وہ قمیض تقریباً ناف تک ہوتی ہے اور پیچھے سے کچھ تک دونوں طرف سے برابر ہونا چاہیے، وہ قمیض کو تھوڑا سا گلا جو ہے نا وہ کاٹا ہوا ہوتا ہے سر تاکہ اندر داخل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، ایسے درمیان میں سے گلا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ بڑا کپڑا جو ہے نا اتنا لمبا ہونا چاہیے جو میت کے دونوں طرف سے اگر اس کو باندھا جائے تو وہ پورا ہو جائے، یعنی پاؤں کی طرف سے اور اس کو باندھنا۔ اچھا، یہ دونوں کپڑے رکھ کر پھر جو قمیض ہے نا اس کو آدھا لپیٹ کر پیچھے کر لیا جائے، جب میت کو اوپر رکھیں گے نا وہ پیچھے جو لپیٹا ہوا ہے نا وہ ایسے اس کے سر کے اوپر کر کے سینے کے اوپر آ جائے، ٹھیک ہے، ہاں،
یہ کفن مرد کا ہے۔ برابر۔ اچھا، اب عورت کا کفن اس کے اندر 2 اضافی کپڑے ہیں، یہ بھی ہیں اور 2 اضافی یعنی 5 کپڑے۔ تین کپڑے ہوتے ہیں عورت کے 5 ہوتے اچھا، اس کے اندر ایک بڑی اور پتہ کی بات ہے جو یاد رکھنے کی ہے، ہم ہر چیز ریڈی میڈ چاہتے ہیں نا، بنی بنائی چیز مل جائے۔ جی دیکھو جو بازار میں کفن ملتے ہیں نا بنے بنائے، جی سہولت تو ضرور ہے، جی۔ لیکن شریعت تو جو اضافی کپڑا ہے وہ اسراف میں داخل ہے، اچھا اچھا اچھا، اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو کہ شریعت تو اسراف کرنے ہی نہیں دیتی نا۔ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے کفن بنایا ہوا ہے، مثال کے طور اوپر آدمی جو ہے 7 فٹ اس کا قد ہے، جی آپ لے کر آ گئے ہیں، آپ کو پریشانی ہوگی، بھئی اب کیا کریں، یہ تو کفن تو تھوڑا ہے۔ جی ٹھیک ہے، دیکھو نا جیسے وہ عالم چنا کا نہ ہو، عورت کے لیے ایک باقی کپڑوں کے ساتھ ساتھ ایک سینہ بند ہے جی اور ایک سر کی اوڑھنی ہے۔ جی ٹھیک ہے، سینہ بند جو ہے نا وہ اس کے سینے کے اوپر اضافی کپڑا ہوتا ہے، اور اوڑھنی جو ہے وہ بھی پیچھے پشت کی طرف سے لا کر نہ آگے لا کر ایسے اس کے چہرے کے اوپر۔ ڈر اچھا، اب یہ 5 کپڑے عورت کے ہیں، اب یہاں رک کر ہم تھوڑے اس معاشرے کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، جی تھوڑی گفتگو کریں گے، جہاں تک ہماری وہ بہنیں جو سن رہی ہیں یا بعد میں سنیں گی جی یا ان کے علم میں آئے گا، اگر سننے والے ان کے اوپر کچھ تھوڑا سا ان کے اندر احساس ہوا، یقیناً اس بات کو وہ آگے بھی پہنچائیں گے۔ جو شریعت یعنی ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہماری شریعت اس عورت کی کتنی پردے کی حفاظت کر رہی ہے مرنے کے بعد بھی، مرنے کے بعد تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے نا، علامہ اقبال اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارکے۔ برا ہوگا۔ جو عورت ساری زندگی اس کی اپنی جوانی، حتیٰ کہ بوڑھی عورتیں بھی بازار میں جاتی ہیں سر کے اوپر وہ کپڑا نہیں کرتی ہیں، جی دوپٹہ سر کے اوپر ہے نہیں رکھتی ہیں، تو جب فوت ہو رہی ہیں ہماری شریعت یہ چاہتی ہے کہ یہ جو ہیں انہوں نے قبر میں جانا ہے اس میت نے، اور وہاں اللہ کے فرشتے بھی آئیں گے سوال و جواب کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائیں گے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جب سرکار تشریف لائیں یا فرشتے تشریف آئیں تو اس کے سینے کے اوپر بھی کپڑا ہو اور اس کے سر کے اوپر بھی کپڑا ہو، یعنی کتنی اس کی وہ پردہ داری جو ہے نا، اس کے پردے کو شریعت سامنے رکھتے ہوئے شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس کی میت بھی پردے میں ہو۔ ہم انہیں اپنی بہنیں کہیں گے، اگر ان کی بات میں سمجھ آ جائے وہ توبہ کر لیں اور وہ شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قبر کا خیال کریں، انہیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم غلطی کے اوپر ہیں۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، رمضان شریف کے مہینے کے اندر بھی ہمارا قرآن یہ کہتا ہے، اے میرے نبی، اے پیارے نبی، آپ کہہ دیں اپنی عورتوں کو اپنیاں اوڑھنیاں اپنے سینوں کے اوپر رکھیں، اپنی اوڑھنی اپنے سینوں کے اوپر رکھیں۔ اب جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور امت رسول بھی کہے اور اپنی اوڑھنی جو ہے دوپٹہ جو ہے وہ ایسے جناب گلے میں ڈالا ہوا ہے، سر سے اتری ہوئی ہے، سینہ سامنے رکھا ہوا ہے، مرد غیر مرد اسے دیکھ رہے ہیں، اب اس نے شریعت کی پابندی کتنی کی؟ میں تو یہ کہوں گا کہ شریعت کو پامال کرنے میں اس کا ٹھیک ہے۔ اس لیے جس کی شریعت اتنی حفاظت کرتی ہے، عورت جو ہے وہ خاتون خانہ ہے، نہ کہ شمع محفل ہے۔ ہاں بعض مجبوریاں ہیں، مثلا کہ کسی اسپتال کے اندر اگر کوئی جو ڈاکٹر مرد کے دیکھنے ہیں، شریعت انہیں دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی، عورت ہوگی تو وہ یہ عورتیں بھی ڈاکٹر بنیں گی تو تب، لیکن ڈاکٹر بننے سے پہلے انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور شریعت کے جو تقاضے ہیں کیا اسے دیکھ کر یہ نوجوان مشتعل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی شریعت کی دھجیاں اور روزی حاصل کرنے کے لیے بت بنا کر ہم ان بت کو سامنے رکھ کے روزی مانگ رہے ہیں، روزی تو اللہ دے گا، اور جنہوں نے اپنی دکانوں کے اوپر بت نہیں رکھے انہیں روزی نہیں ملتی، یا کریانے سٹور وغیرہ ہیں انہیں
یا اور بہت ساری، یہ کپڑے والوں کے لیے یہ بات نکل آئی ہے، یہ یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بے حیا ہو جائے اور اس سے حیا نکل جائے، اور وہ جو بت ہیں انہیں دیکھ کر پھر ہماری بچیاں کہتی ہیں کہ دیکھو نا یہ کپڑے ہم نے بھی ایسے ہی، ہم نے بھی ایسی اوڑھنی ہے، ہم نے بھی سینے کے اوپر اوڑھنی کی نہیں کرنی، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ محبوب اپنی عورتوں کو کہو کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے، اچھا یہ بات یہاں تو ختم نہیں ہوئی نا، جب عورت فوت ہو گئی ہے تو پھر بھی شریعت نے اس کے لیے اوڑھنی سینہ بند جو ہے وہ رکھا ہے، سر کا دوپٹہ ہے، اس کے بعد پھر سینہ بند یعنی سینے کے اوپر الگ کپڑا، اور پھر سر کے اوپر دوپٹہ، جبکہ اس کا سر تو پہلے بھی ہے اس کے اوپر کپڑا آ چکا ہے ہاں۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ ساری باتیں سامنے، یہ ان کے بعد میت کو آرام سے اٹھا کر چارپائی کے اوپر رکھنا اور اس کو خوشبو وغیرہ لگانا، یہ خوشبو جو ہے نا، یہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اگربتی وغیرہ یا اس قسم میں خوشبو دینے والی چیزیں جو ہے نا، ان کی دھونی اس کو بھی دی جائے جس پھٹے کے اوپر میت کو غسل دینا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی دھونی دی جائے، جس چارپائی پر اس کو لٹانا ہے اس کو بھی دھونی دی جائے، اچھا، تاکہ یہ خوشبو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ میگتا ماحول جو ہے نا یہ قبر تک پہنچ جائے، اس لیے کہ قبر میں سرکار تشریف لائیں گے اور خوشبو لگی ہوگی تو اللہ کے نبی کا استقبال ہو جائے گا خوشبو کے اندر، تو میت پھر اتنا ٹائم اپنے گھر میں رکھی جائے جب تک وہ قبر جو ہے وہ تیار نہیں ہوگا، نہیں، ہم تو پہلے اعلان کر دیتے ہیں نا، میت رات 4 بجے بندہ فوت ہوا تو ہم کہتے ہیں دیگر 4 بجے جو ہے نا وہ اس کا جنازہ ہوگا، یہ سارے کا سارا شریعت کے خلاف ہے، اس لیے ہم اب جس معاشرے میں ہم جا رہے ہیں نا، ہم ان غلط رسومات کو سارے مل کر جو ہے لے لم ہے نا، یہ غلط رسومات جو ہیں ہم ان کو ختم نہیں کریں گے تو یہ جاہل لوگ جو ہیں یہ تو اپنا ناک دیکھ رہے ہیں اور ادھار لے کر یہ سارے کام کر رہے ہیں، جبکہ شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی کام کرو تو آپ کو اتنا بڑا ادھار لینے کی ضرورت، کئی مرتبہ غسل دینے والا کوئی نہیں ہوتا، کیا مرد غسل خامد اس کا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، چونکہ عورت جو ہے خامد فوت ہو تو 4 مہینے 10 دن جو ہے نا وہ ابھی اس کے نکاح میں ہے، ٹھیک ہے نا، جب بیوی فوت ہو جائے تو نکاح سے وہ فوراً نکل گئی، یہ فرق ہے، ٹھیک ہے، تو شرعی لحاظ سے چونکہ ماما بھی کوئی نہیں ہے اور بھی ایسا کوئی نہیں، خامد کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، بیٹا میں اتارنا ہے وہ جو غیر محرم ہے وہ اتاریں، یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا خامن جو ہے وہ چارپائی سے اٹھا کر وہ قبر میں اتارے، یہ ایک غلط سا سوال ہے جو قاری صاحب سارا غسل دے لیا، کفن وغیرہ دے لیا، سب کچھ سمجھ آ گیا، میت کو گھر سے میت اٹھا لے، اجازت دیتی ہے کہ اس کا سر آگے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، سر آگے آگے، اور اپنے گھر سے نکلتے ہوئے بعض چیزیں جو ہیں نا وہ مد نظر رکھنی چاہیے، یہ جو دانے وغیرہ پھینکے جاتے ہیں نا یہ ضیاء ہے، ان کی شریف حیثیت جاتے نا سوا کلمہ شریف کے اور کوئی آپ کا ذکر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہاں، میت کو یقیناً گھر والے جو ہیں وہ ان کا جی تو نہیں کرتا کہ ہم سے جدا ہو، جبکہ ہماری ایک شریعت ہے نا، اس نے گھر سے جانا ہی جانا ہے، ان گھر والوں کو آدمی گھر کا بڑا فرد جو ہے کوئی وہ ان کو تلقین کرے کہ اب صبر کرنا ہے، او بقا نہیں کرنی ہے، یہ مسافر ہے، یہ اب تم سے رخصت ہو رہا ہے، اب اس کے لیے بخشش کی دعا کرو، اس کے لیے دعا ہے مغفرت کرو، رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب اس کو صرف دعا چاہیے جو اس کے لیے کرنی چاہیے۔ قاری صاحب یہاں تک قبرستان تک میت کو آپ لے کر گئے، بلکہ اس سے تھوڑا پہلے جنازے کا ٹائم آ گیا، جنازہ سب سے پہلے عورت ہو یا مرد ہو سب سے پہلے کس پر واجب ہے، یہ کس پر فرض ہے، وہ کون زیادہ پڑھائے، اگر وہ نہیں ہے پھر اگلا کون پڑھائے، اس سے تھوڑا بتا ہے۔ اچھا، یہ بڑا پیارا سوال ہے اور اس کا پیارا جواب ہے حدیث پاک کی روح سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ نماز پڑھانے والا تمہارے اور اللہ کے درمیان ترجمان ہے، وہ تمہاری ترجمانی کر رہا ہے، اور ترجمانی کرنے کے لیے اس کا انتخاب کرو جو تم میں نیک اور صالح ہے، ٹھیک ہے،
یعنی اس چیز کو سامنے رکھنا ضروری ہے جی کہ اس نے ترجمانی جو کرنی ہے اس کے اندر درخواست پیش کرنی ہے اپنے رب کے دربار میں. جی درخواست یہ ہے کہ یا الہ العالمین اس کو بخش دے. جی یہ ایک مسلمان آدمی اپنے سامنے بندہ رکھ کر جب درخواست پیش کرتا ہے. اب ہم دنیاوی لحاظ سے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی ایسے آدمی سے اپنی درخواست جو ہے وہ سفارش کے طور کے اوپر کوئی آدمی ایسا تلاش کیا جائے جس کی بات ہے جس سے کرنی ہے وہ مان لے, مان لے اس سے زیادہ قریب ہو, اس کے زیادہ قریب ہو. قریب ہو. جی تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں نیکی کی وجہ سے. جی اب وہ جب درخواست پیش کریں گے نا جی تو پھر یہ ہوگا رب الجلال. جنازے کا مقصد ہی یہ ہے, جلدی منظور ہو جائے گی. جنازے کی جو غرض و غایت ہے نا جی جی وہ بھی یہی ہے کہ جنازہ جو پڑھ رہے ہیں نا اگر ان کے اندر کوئی ایک آدمی ہے اس کی دعا قبول ہوگی تب بھی اس کا کام ہو گیا مرنے والے کا. جی جنازہ پڑھانے والے نے اس کی دعا قبول ہوگی تب بھی کام ہو گیا اس کا. اگر خاندان کے اندر کو نیک اور صالح شریعت کے مسائل جاننے والا ہو تو اس کو جنازہ پڑھانا چاہیے. نیک ہو صالح ہو مسائل جانتا ہو جی اس کو جنازہ پڑھانا چاہیے اس لیے کہ اس کو میت کی دعا کرنے میں زیادہ لگن ہوگی. اس لیے کہ اپنا آدمی ہے نا اپنا ہے. اس لیے اس کو زیادہ دعا میں. ہم 14 صدیاں پیچھے چلے جائیں نا جی تو صحابہ کرام میں سب سے پہلے نمبر سیدنا صدیق اکبر جو جنازہ پڑھا رہے ہیں, پھر سیدنا عمر فاروق خلیفہ بھی ہیں جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں, پھر عثمان غنی خلیفہ بھی ہیں جنازہ پڑھا رہے ہیں, جی علی المتاشر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ خلیفہ بھی ہیں اور جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اسلامی قانون جہاں جہاں بھی تھا گورنر وغیرہ عام بدھو قسم کے لوگ نہیں ہوتے تھے جنہیں دعائے قنوت بھی نہ آتی ہو. یعنی وہ لوگ جو پہلے اسلامی جتنی ریاستیں تھیں ان کے اندر ایسے لوگ جو گورنر تھے وزیر تھے وہ اس قابل ہوتے تھے کہ وہ قرآن بھی پڑھے ہوتے تھے حدیث بھی پڑھے ہوتے تھے اور وہ سارے مسائل بھی جانتے تھے. حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہاں تک پابندی لگا تھی ہمارے بازار کے اندر وہ آدمی جو تجارت کے شرعی لحاظ سے مسائل نہیں جانتا وہ دکان نہیں کر سکتا. اگر وہ اس دور کے اندر دکان نہیں کر سکتا تھا تو وزیر کیسے بن سکتا تھا. تو اس وقت علاقے کے اندر جو گورنر وزیر یا جو بڑا عہدیدار ہوتا وہ جنازہ اس لیے پڑھا لیا کرتا تھا کہ اس کے پاس دین کے سارے مسائل. ہم نے دیکھا یہ اخبار کے اندر شاید آپ نے بھی کبھی غور کیا یا نہیں آپ نے ملتے ہیں تو آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہے بڑے بڑے ایم این اے ایم پی اے جنازہ پڑھ رہے ہیں اور دایاں ہاتھ نیچے ہے بایاں اوپر ہے. اس لیے کہ انہیں علم نہیں ہے کہ ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں اور ہاتھ کہاں رکھنے ہیں. اللہ تعالیٰ میں سمجھ. قاری صاحب جنازے کے بعد اگلا مرحلہ آ گیا دفنانے کا, اور دفنانے کا شریعت کا کیا ہے تھوڑا سا بتا دیں. ہے کہ شاید آپ کے علم میں ہو کہ میت کے لیے پاؤں کی طرف اور سر کی طرف اور قبر کی مغرب والی طرف رکھ کے جی تو 3 آدمی جو ہیں وہ جو آگے دفناتے رہتے ہیں جی ان کو یعنی آگے ہونا چاہیے. اور ایک کپڑا ایسا لے لیا جائے نا جو کپڑا چارپائی کے ساتھ ایسے اوپر اس کے بازو کے ساتھ باندھ لیا جائے مضبوط کر کے. جی ٹھیک ہے. اور میت جو ہے پھر اس کو ایک درمیان سے اٹھائے, جی ایک پاؤں کی طرف سے اٹھائے, ایک سر کی طرف سے اٹھائے, جی آہستہ سا اٹھا کر چوتھا آدمی جو ہے وہ اس کپڑے کو ایسے پکڑے رکھے. تو اب میت کو آہستہ سا اس کپڑے کے اوپر رکھ لی جائے. جی اب کپڑا جو ہے وہ قبر کے اندر یہ آہستہ آہستہ نیچے کپڑے کو تھوڑا ڈھیلا کرتے جاؤ. دونوں طرف سے میت جو ہے وہ پکڑی ہوئی ہے اور کپڑے کے اوپر آہستہ آہستہ وہ نیچے قبر کے قریب چلی جائے. جی اور جب قبر میں اس کو رکھ دیا جائے وہ کپڑا جو ہے اس کو اس جو چارپائی کے اس کو تو نکال لیں. جی اب میت کو اندر رکھ کے بڑے آرام اور سکون کے ساتھ تو اس کا چہرہ جو ہے نا وہ قبلے کی طرف جو ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ایک کپڑا پرانا کوئی بھی کپڑا ہو پاک ہو وہ میت کے اوپر اس کو ایسے ڈال دیا جائے تاکہ بعد کے اندر جب سوراخ بند کریں گے نا
ایسا ایسا اینٹیں لگائیں گے یا جس طرح بھی بند کریں گے، تو آخر میں پاؤں کی طرف سے وہ کپڑا جو ہے باہر نکال لیا جائے، اور اس کے بعد جتنے مسلمین مسلمات ہیں ان کے لیے کم از کم 3 چلو جو مٹی کے ہیں نا، جی وہ قبر کے اندر ان کو ڈالنا، جی یہ سنت ہے۔ قاری صاحب میت کو دفنا لیا، دفنانے کے بعد فوراً لوگ کہتے ہیں یار قبر خالی چھوڑو، قرآن و حدیث اس وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے نا، بڑی یاد رکھنے کی ہے کہ ایک جملہ ہے عربی کا، العلم فی الکتب لا فی الصدور، جی جی علم کتابوں میں ہوتا ہے، سینوں میں نہیں ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کچھ باتیں وہ ہیں جو جاہل لوگوں نے نا اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں۔ جی صحابی رسول ہیں عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہیں غالباً، اب جب فوت ہونے لگے جی تو وہ اپنے لواحقین کو یہ کہتے ہیں، دوست احباب قریب ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ میں فوت ہونے والا ہوں، تو جب میرا کفن جنازہ وغیرہ ہو جائے نا، مجھے دفن کرو، جی تو تم نے ایک کام کرنا ہے۔ جی یہ حدیث کی تقریباً ساری کتابوں میں کے پاس رہنا، جتنی دیر کوئی اونٹ ذبح کیا جاتا ہے جی اور پھر اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، پھر پیار کر کے تقسیم کی کر رہے ہیں، جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم لگتا ہے، جی اتنی دیر تم میری۔ جی لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو صحابہ کرام قبر کو دیکھ کر ان کی زبانوں کے اوپر ذکر جاری ہو جایا کرتا تھا، جو ان کے دفن کے بعد وہاں بیٹھے ہوں گے، جی کیا وہ موبائل نکال کر تو انہوں نے میسج کرنے شروع کیے ہوئے ہوں گے، یا فوٹو بنا رہے ہوں گے، یا کوئی اور کام کر رہے ہوں گے؟ نہیں، وہ دعا استغفار کر رہے ہوں گے، اس میت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، اور تاکہ وہ شابی فرماتے ہیں تاکہ تمہارے بیٹھنے سے مجھے انس ہو اور میری اتنی دیر میں قبر کے ساتھ میری دل لگی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کے لیے دعا، جس کی میرے خیال کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اندر قبر میں دفن کرنے کے بعد دعا نہ ہو، اس کی مغفرت کی دعا کی جائے، یہاں تک کہ اس کے تینوں آیتیں پڑھ لی جائیں اور اس کے بعد درود شریف پڑھ لیا جائے، اس میت کے لیے دعا کی جائے، جتنی سوچ سے دعا کی جائے گی اتنا ہی اس کو فائدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں ثابت ہیں، یعنی دفن ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اپنی وہ چچی جان جنہیں آپ والدہ کہا کرتے تھے، فاطمہ بنت اسد، حضرت علی متعاشر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی والدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پالا ہے، کیونکہ آپ کی والدہ فوت ہو گئی تھی اور آپ نے آپ کو پرورش کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فوت ہوئی نا مدینہ پاک کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر تیار کروائی، قبر تیار کروانے کے بعد سرکار مائی صاحبہ کی قبر میں لیٹ گئے، اور لیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یا الہ العالمین امی بعد الامی، میری امی آمنہ کے بعد یہ میری امی تھی، اور آپ دعا فرما رہے ہیں یا الہ العالمین میری اماں کی قبر کو کشادہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ سرکار دعا فرما رہے ہیں، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دفن سے پہلے بھی دعا سرکار نے کی ہے، دفن کے بعد بھی سرکار نے دعا فرمائی ہے۔ قاری صاحب آخری سوال، دفنا دیا میت کو، اس کے بعد جو ہمارے ذمہ واجبات تھے جو کہ ادا کیے ختم ہو گئے، اس کے بعد میت کی طرف سے ہمارے ذمہ کون سے کو بقایا رہ جاتے ہیں جو ہم نے اس کے مرنے کے بعد بھی ادا کرنے ہوتے ہیں؟ کیا یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ میت اب محتاج ہے ہماری دعاؤں کی، نہ تو وہ کوئی ساتھ چیز لے کر گئی ہے سوا کفن کے، ظاہری طور کے اوپر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی انگوٹھی بھی ہم نے اتار لی ہے، زیور وغیرہ۔ میت کے لیے دعا استغفار کرنا یہ اس کی پہلی اس کے لیے ضروری چیز ہے۔ جو جتنے قریبی رشتہ دار ہیں وہ تو سر فہرست ہیں نا، دوست احباب جو ہیں ان کے لیے، اس لیے کہ یہ میت کے اندر میت قبر کے اندر میت انتظار کر تازرو، کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ یہ ینتظرو کا معنی کہ یہ ہے نا انتظار کرنا، صرف یہی معنی نہیں ہے،
اس کا معنی یہ ہے انتظار کرتی ہے اور کرتی رہے گی. جی میت انتظار کرتی ہے اور کرتی رہے گی. رہے گی. کس چیز کی؟ کھانا بھول جانا، بھوک ہی نہ لگتی. اب ان کو آخرت کی کتنی فکر ہے، جی ہمیں کتنی فکر ہے کہ وہی میت پڑی ہوئی ہے، وہی ہم کھانا کھا رہے ہیں. کتنا فرق ہے ایمان کا اور شریعت جو ہے ان کو مد نظر رکھے. اور آخرت کی فکر کتنی ہے کہ 3 دن تک صحابہ کرام جو ہے نا ان کو کھانا بھول جاتا کہ ہم نے بھی مرنا ہے جی اور ہمیں بھی کوئی فکر ہے بھلا اس کی. جی اب اگلی بات یہ ہے کہ تیسرے دن گھر والے بھی اب جسے سوگ کہتے ہیں نا، جی سوا خاوند کے مرنے کے بعد عورت کے، جی اس کا سوگ جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن. جی تو باقی گھر والے جتنے بھی ہیں نا وہ 3 دن کے بعد اپنے گھر کے اندر چولہا جلائیں، کھانا اپنے گھر میں پکائیں، اپنا سارا اہتمام کریں. جی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم جب فوت ہوئے اور حضرت حمزہ آپ کے چچا جان، جی تیسرے دن سرکار تشریف فرمایا ہے نا، ابو ذر کھجوریں، جو کی روٹی اور دودھ لائے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ کل دعا فرمائی جی اور وہ حاضرین میں تقسیم کیا جو کچھ تھا. جی تو تیسرے دن گھر کے اندر یہ دعا کرنا. یہ ایک کتاب ہے میرے پاس، اس کا نام ہے ہدیۃ الحرمین. جی ہدیۃ الحرمین، حرمین مکہ اور مدینہ کو کہتے ہیں. کہتے ہیں. تو اس کتاب کے اندر دعا کی ہے. جی سالانہ خاص کر کے میدان احد کے اندر جو شہداء تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال وہاں جا کر ان کے لیے دعا فرمایا کرتے. پر صاحب ایک ٹوٹل ایک مختصر تھا چند جملوں میں جو آپ کہیے کہ جب میت کو کھانے کے بعد گھر واپس آ جاتے ہیں، پھر لگاتار دعاؤں کے لیے جب جتنی روز جاؤ، ہفتے کے بعد جاؤ، اس کے لیے غسل اور وضو نہ ضروری ہے یا آپ دعا غسل اور وضو کے بغیر بھی کر سکتے ہیں میت کے لیے قبر پر جانا؟ اس طرح ہے کہ کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، نہ کہ وضو کا ہونا ضروری ہے. وضو ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، جی جسم ہر حال میں پاک ہونا اگر غسل فرض ہے جی تو جب تک آدمی جو ہے نا وہ غسل نہیں کرے گا، پیشاب کیا اور پھر جناب یار گھر سے چلے وہ پیشاب کر کے چلو، وضو کر لو، جتنا نفاست ہوگی اتنی دعا زیادہ قبول ہوگی. اس لیے دعا کو قبول کرانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ وضو کر لے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے جناب قاری سلیم چشتی صاحب. انہوں نے فوتگی والے گھر کے والے سے جب کسی گھر میں فوتگی ہو جائے تو پہلے ٹینٹ لے کر دفنانے تک دن کو جو انتظار کرنے جنازہ پڑھانا ہے، اس کے بارے سے تمام مسائل جو موجود ہیں ایک ایک مسائل سے تفصیلی طور پر انعقاد کیا ہے. ہم ان کے اپنے پی ٹی بورڈ کے پروڈکٹ کے شکر گزار بھی ہیں کہ ماشاء اللہ کبھی کا بار ٹائم نکالتے ہیں اور بہت سے